الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے روزانہ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ترین ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کا طوفان عطا فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ کو کبھی بھی کسی سے کچھ بھی مانگنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کے کرم سے آپ پر رزق کی برسات ہوگی، اس کی رحمتیں اور برکات نازل ہوں گی۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تمام رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ جو ہم بے آسروں کا آسرا ہے، اور درود پاک کی برکت سے انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصائب حل ہو جاتے ہیں، تمام بے روزگاریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کے کاروبار بند پڑے تھے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ان کے کاروبار کھل گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ پاک کی حمد کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی پر ہر چیز میں توکل کریں، کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ منقول ہے، مسجد الحرام شریف یعنی مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار شخص رات بھر عبادت میں مشغول رہا، دن کو روزہ رکھتا، روزانہ شام کو ایک شخص اسے 2 روٹیاں دے جاتا، وہ اس سے افطار کر لیتا اور پھر دوسرے دن تک کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا توکل ہے کہ میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روٹی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں اور مخلوق کے رزاق پر بھروسہ نہیں کیا۔ شام کو جب روٹیاں لے کر آنے والا آیا تو عابد نے واپس کر دی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا تو اپنے رب سے فریاد کی۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ بھیجتا تھا تو نے اسے کیوں لوٹا دیا؟ عابد نے عرض کی، مولا میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے سوا دوسرے پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ عابد نے عرض کی، اے کریم رب تو ہی بھیجنے والا ہے۔ حکم ہوا، اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا۔ اسی خواب کے دوران یہ بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا، تو نے اس عابد کو روٹیاں دینی کیوں بند کر دیں؟ اس نے عرض کی، اے مالک و مولا تجھے خوب معلوم ہے۔ پھر پوچھا، اے بندے وہ روٹیاں تو کس کو دیتا تھا؟ اس بندے نے عرض کی، میں تو تجھے یعنی تیری ہی راہ میں دیتا تھا۔ ارشاد ہوا، تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے عوض میں جنت ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اس حقائق سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رضا کے پیش نظر کیا جانے والا صدقہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک اور پرہیزگار بندے اس پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ عبادت گزار شخص رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، دن کو روزہ رکھتا، یوں رات دن عبادت میں بسر کرتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ذات کہ جس کی میں عبادت میں مصروف ہوں، روزی دینا اور اپنے بندوں کا پیٹ پالنا اسی کا کام ہے۔ میں اس کے کام میں مصروف ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ ہی میری روزی کے اسباب بھی بنا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا، روزانہ ایک بندہ شام کے وقت آ کر اسے 2 روٹیاں دے جاتا، جس سے وہ روزہ افطار کرتا۔ یقیناً اللہ پاک کی ذات پر
اس طرح کا توکل کرنا اس کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ اس حقائق سے توکل کے ساتھ قناعت کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اور کیجئے، جب ہم رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں تو افطار میں اپنے کھانے کے لیے طرح طرح کے عمدہ اور عالیشان نعمتیں جمع کرتے ہیں، اور مرغوب چیز بھی کم ہو جائے تو خفا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ پاک کا وہ عبادت گزار بندہ روزانہ روزہ رکھتا مگر افطار میں فقط 2 روٹیوں پر ہی اکتفا کرتا، وہ اپنے نفل روزوں کے لیے ہمارے فرض روزوں سے بھی زیادہ عمدہ اور بہترین افطار کا اہتمام کرنے کی بجائے قناعت اختیار کرتا۔ اس کی عالیشان قناعت پر روزانہ 2 ہی روٹیوں سے افطار کرتا اور انہیں اپنے لیے کافی سمجھتا۔ لہٰذا اللہ پاک جو چیز عطا فرمائے اس پر جھک جائیے، اس پر ہی صبر کر لیجئے اور اسی پر راضی ہو جائیے کہ اللہ پاک نے میرے لیے یہی لکھا تھا تو میں نے اس پر صبر شکر کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں پر صبر کیجئے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص ترین ایک لفظ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، جو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی خاص ترین ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ روزانہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے، روزانہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، آپ نماز پڑھنے سے پہلے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا جب فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد، جب بھی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے ایک لفظ پڑھ لینا ہے۔ ایک لفظ وہ کون سا ہے؟ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک لفظ یعنی یا رحمان کو صرف اور صرف 133 بار پڑھنا ہے۔ 133 بار یا رحمان کو لگاتار روزانہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی۔ کیسے آئے گی یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے کہ ایک بہن جو یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ تھا، بہت ہی زیادہ بوجھ تلے دبی تھی، اور میں کوئی ایسا راستہ بھی نہ تھا کہ کہیں سے بوجھ کے قرض تلے دب سے نکل جاؤں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر یا رحمان کا ورد کرنا شروع ہو گئی اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگ گئی۔ اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ غیب سے میرے لیے رزق آ گیا۔ آج میں قرضے کے بوجھ سے بھی نکل چکی ہوں، اور اللہ کے کرم سے میرا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ آپ نے اس وظیفے کو شیئر بھی کرنا ہے، اور جب تک آپ دوسروں کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر نہ کریں گے آپ کو خود کو بھی وہ اثر نہ ہوگا۔ تو آپ نے اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے خاص طور پر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم لینے والے، اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔